5 چیزیں یعنی صرف اور صرف مجھے ہی عطا کی گئی ہے، اس سے پہلے کسی نبی کو مکمل طور پر یہ 5 چیزیں ایک ساتھ نہیں دی گئی۔ وہ حدیث مبارکہ کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی تھی۔ یعنی اتنے سارے انبیاء آئے، رسول آئے، اور بھی بہت ساری قومیں آئیں، لیکن 5 چیزیں صرف اور صرف مجھے ہی دی گئی، اس سے پہلے لوگوں کو یہ 5 چیزیں نہیں دی گئی۔ ان میں سے پہلی چیز، 1 مہینے کی مسافت تک میرے مخالفوں کے دل میں میرا رعب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دیا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غزوات ہوا کرتے تھے نا، کافر اور مسلمانوں کی لڑائیاں ہوا کرتی تھی، تو جو قافلے دور دراز سے بھی آیا کرتے تھے لڑائی کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ کسی کافر یا منافقوں سے لڑنے کے لیے جاتا نا، تو منافق اور کافروں کے دل میں رعب اتنا ہوتا تھا ان مسلمانوں کا، وہ پہلے ہی ڈرے ہوتے تھے کہ اگر یہ مسلمان آ گئے، ہم نے وہیں پر ان کو نہیں روکا، یہاں پر آ گئے نا تو ہمیں نیست و نابود کر دیں گے۔ یعنی اتنا خوف ان کے دل میں ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ آ گیا تو ہمارے لیے بربادی ہے۔ یہ خوف ان کے دل میں کیا ڈال دیا گیا۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے پوری زمین نماز کی جگہ اور پاک کرنے والی بنائی گئی، فقط کیا ہے میرے لیے۔ اب علماء کا اس میں بھی اختلاف ہے کہ پہلے لوگوں کے لیے بھی کیا مسجد کے علاوہ، جیسے آج حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے تمام زمین مسجد بنائی گئی ہے، اگر اڑوس پڑوس میں کہیں مسجد کی جگہ نہیں ہے یا مسجد نہیں ہے تو جہاں پر پاکی والی جگہ ہے وہاں پر نماز پڑھو، یہی تمہارے حق میں مسجد ہے۔ یا کہیں سفر پر تم چلے گئے، قریب قریب کہیں مسجد نہیں ہے، وہیں پر تم نماز پڑھو، تمہارے حق میں وہی مسجد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آسانی بھی صرف مجھے ہی دی گئی ہے۔ لیکن اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے، کوئی کہتے ہیں کہ نہیں اس سے پہلے بھی کچھ کو دی گئی تھی، کچھ کو نہیں دی گئی۔ حضرت سیدنا غالباً عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ایسا تھا کہ آپ علیہ السلام کے دور میں بھی اگر مسجد قریب نہیں ہوتی تو آپ کہیں پر بھی نماز پڑھنا چاہتے تو پڑھ لیتے تھے۔ میری امت کے جس شخص پر جہاں نماز کا وقت آ جائے وہیں پر نماز پڑھے، یہ بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے ہی قرار دی گئی، اس کے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اموال یعنی میرے لیے اموال غنیمت حلال کر دیے گئے، اس کے علاوہ کسی نبی کے لیے حلال نہیں کیا گیا۔ جیسے اموال غنیمت کسے کہتے ہیں؟ کافر اور مسلمانوں کی جنگ ہو، کافر اور مسلمانوں کی جنگ ہو، اب اس جنگ میں مسلمان کافروں کے اوپر فتح یاب ہو جائے، اب ان کافروں کا جو مال ہے، پیسہ ہے، دم ہے، دولت ہے، سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہے، الغرض جو بھی مال ہے، اب یہ مال ان مسلمانوں کے لیے مال غنیمت ہو جایا کرتا ہے۔ اب جو مسلمانوں میں قافلے میں شریک تھے لڑنے کے لیے، اب یہ ان کے اوپر صدقہ ہو جائے گا، وہ سارے لوگ ایک تقسیم کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آسانی بھی فقط مجھے ہی دی گئی ہے، اس سے پہلے لوگوں انبیاء علیہ السلام تھے ان کو نہیں دی گئی تھی۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کے دور میں اگر لڑائی ہوتی، ان کے پاس مال غنیمت آتا تو آسمان سے آگ آتی، ان کو جلا دیتے، راکھ کر دیتے، یعنی ان کے لیے حلال نہیں تھی، یہ صرف میرے لیے ہی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شفاعت کبریٰ عطا کی گئی، مجھے شفاعت کبریٰ عطا کی گئی، اور پہلے نبی علیہ السلام کو خاص ان کی قوم کی جانب بھیجا جاتا تھا۔ جیسے آپ نے قرآن کی تفسیر میں پڑھا ہے کہ ایک دور میں اور بھی بہت سارے انبیاء علیہ السلام ہوئے ہیں، یعنی کوئی کسی قوم کا نبی ہے، کوئی کسی قوم کا نبی ہے، الغرض قوم کے اعتبار سے انبیاء کو بھیجا جاتا تھا کہ یہ اس قوم کا نبی ہے، یہ اس قوم کا نبی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری باری آئی نا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے روئے زمین بلکہ تمام چیزوں کے بارے میں مجھے ہی فرمایا کہ میں ہی ان تمام کا نبی ہوں، چاہے وہ چرند ہے، پرند ہے، انسان ہے، جو بھی ہے، یہ بھی خاصیت فقط کس کے لیے ہے؟ میرے ہی لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب